حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر کسی کام نکلتے ہیں۔ رستے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو وہاں کے کاہن ہوتے ہیں وہ ایک شخص کو سزا دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کا جرم کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بتوں کی عبادت نہیں کرتا اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ جو پتھر ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ صرف اور صرف پتھر ہے۔ اتنی سی بات کہنے کی وجہ سے اس کو جلا دینے کی سزا دی جاتی ہے۔ منجنیکوں میں رکھ کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، جس کے ساتھ وہ آدمی بھی جل جاتا ہے۔ یہ ان کی سزا ہوتی ہے۔ تو وہ سزا کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور اس آدمی کو جو ہے وہ ٹانگ دیتے ہیں، اور نیچے آگ لگانے والے ہوتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، اسی کی سزا ہم اس کو دے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اس کو سزا مل رہی ہے تو سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے، میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میں تو سرعام تمہاری بتوں کا انکار کرتا ہوں، سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ اسی کی وجہ سے وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک سردار جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یعقوب کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ کیا تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی جلا دیں گے۔ تو یعقوب کہتا ہے کہ کون سا یہ پہلی مرتبہ ہو چکا ہے؟ میرے آباء و اجداد میں سے ابراہیم کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ لوگ اس کو جلا نہیں پائے، تو تم لوگ مجھے کیا جلا لو گے؟ تو یہ سنتے ہی وہ حضرت یعقوب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں تو چھوڑ رہے ہیں مگر ہم اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، اگر اس کو چڑھوانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کے بدلے میں 500 سونے کے سکے چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے جو خون بہا ہے، اس کا جو جرمانہ ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ 500 سونے کے سکوں کے بدلے میں اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آدمی اور اس کی بیگم، اس کی بیوی سیدھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے 500 سونے کے سکے، اس کے بدلے میں ہم آپ کے ہر کام میں مدد کریں گے جب تک یہ ادھار جو ہے یہ اتر نہیں جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ مان جاتے ہیں، اس مقصد سے کہ میں اس شخص کو دعوت دوں گا ایک خدا کو ماننے کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور وہ آدمی بہت محنت کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام پیٹ میں ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جس کا مجھے انتظار ہے وہ کب آنے والا ہے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ بہت ہی جلد۔ ساتھ میں حضرت یعقوب وہ بھی کہتی ہیں کہ وہ جو آدمی ہے جس کی آپ نے جان بچائی ہے، آپ اس کو توحید کی دعوت دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بیوی کو کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت یوسف کی ماں کو کہتے ہیں کہ میں اس کو دعوت دے چکا ہوں اور وہ آج سے یکتا پرست ہے، یعنی کہ اب ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے جب وہ ایک شخص کو مسلمان کرتے ہیں۔